صاحب خطاب کریں گے. مومن سے التماس ہے کہ ہم باقاعدہ تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جے ایمان، نعرہ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرزق دون وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں اللہ سے کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے رب العزت اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس مجلس کا، ان مجالس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے. جو بے اولاد ہے اللہ نے اولاد عطا فرمائے، اور جنہیں اولاد دی ہے رب العزت انہیں اولاد کی خوشیاں دکھائے. جو حاجت مند ہے مولا ان کی آرزوئیں پوری فرمائے. جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے حکم دیا ہے مولا ان کی تمام آرزوئیں پوری فرمائے. چودھری مختار صاحب چلے میں ان کا کسی نے پیغام کیا چکویری خان سے، وہ بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. پوری دنیا میں پاکستان، ہندوستان، انگلینڈ، یورپ، عراق، کربلا معلیٰ، دمشق، جہاں جہاں سید الشہداء کا چین منعقد کیا گیا ہے، اللہ ہر مقام پر تمام ماتمداروں کی حفاظت فرمائے. جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے. ہماری خواتین کو اللہ سیرت معصومہ عالمین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں دنیا میں رسول اور آل رسول کے ماننے والے آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے. سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور جلد ہو جائے. اللہ ان کے نوکروں میں، ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. حاضرین محترم، جاتے عزیز بانی مجلس اور دوستوں کا حکم پورا کرتا ہوں. تاریخ اسلام کے گن کر 2
دو یا چار صفحے پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. بسم اللہ سید جیو. ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام کو پتہ چل جائے کہ علی کو چھوڑ کر ہم نے کتنی بڑی غلطی کی. ماشاءاللہ جیو جیو. حضور نے علی رات بہت ہو گئی ہے. میں تھوڑا سا جلدی سفر کروں تاریخ اسلام کا. آپ کا حکم ہے بسم اللہ بسم اللہ. دو نتیجے ہیں ذرا ذہن میں رکھیے گا. انسان غلطی نہ کرے بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے بہتر یہی ہے کہ پچھتا ہے سیکھتا ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے. سب یہی چاہتے ہیں. سب کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی غلطی نہ کرے. اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے بہتر یہ ہے کہ اس غلطی کا اشارہ کیا جائے, اس غلطی سے دور ہو جائے تاکہ آج کی غلطی کل نسلوں کو بھیانک کرے میرا. سمجھیے گا ایک تو غلطی مصیبت ہے, پھر غلطی پر برقرار رہنا اس سے بڑی مصیبت ہے. یقین جانیے میرے محترم صاحب, یقین جانیے. تھوڑا سا غور کیجیے, تھوڑا سا فکر کیجیے تو آپ کے سامنے فیصلہ آ جائے کہ اگر پورے عالم اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ علی کو چھوڑ دیا. بڑی عجیب و غریب بات ہے, بڑی عجیب و غریب. پہلے تو غلطی کے معنی کا دریافت کیجیے کہ غلطی کس کو کہتے ہیں. غلطی کیا ہے؟ یعنی غلطی وہ شے ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کی جائے اسے غلطی کہتے ہیں. جو کام بھی پروردگار کے اور اس کے حکم کے خلاف ہوگا جناب وہ لغت میں غلطی کہلائے, یا یوں کہہ لیجیے کہ اسلامی لغت میں غلطی کہلائے. جو کام بھی اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کے خلاف ہو, بس اتنا سوچ کر بتائیے. توجہ رکھیے گا میرے بہت. اصل میں بات یہ ہے کہ فکر سے کام نہیں لیا جاتا, غور نہیں کیا جاتا. فکر کرنے میں زحمت ہوتی ہے, سنی سنائی مان لینے میں آسانی ہے. ذرا انصاف کیجیے, تھوڑا سا غور کیا جا سکتا ہے. بھیا میری بات سمجھ میں کچھ اس دعا کی آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ اس فقیر کے ٹوٹے پھوٹے جملے سننے کے لیے آپ دور دور سے تشریف آئے. میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج. ذرا سا جو سماعت فرمائیے گا, یہ جملے ذرا دیکھیے گا, متوجہ رہیے گا. یہ جملے دیکھیں, خاص کر کے اس بات کو غور سے سوچیں. آپ زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ خود طے کرتے ہیں. زراعت کیسے کی جائے, یہ موسم اس طرح کا ہے, اس میں کون سی فصل, اس میں کون سی فصل بیجنی چاہیے کون سی نہیں, کس موسم میں اس فصل کو کاٹنا ہے کس موسم میں نہیں, شادی کس خاندان میں کرنی چاہیے کس میں نہیں, وہ ہمیں سود نہیں کرتی فیملی وہاں رشتہ ٹھیک نہیں, اس جگہ رشتہ ٹھیک ہے. شادی کے لیے شاپنگ خریداری کہاں سے کی جائے گی یہ بھی خود ہی طے کر لیتے ہیں, وہاں سے خریداری ہو. شادی میں کھانا کون سا پکایا جائے گا, کوک کون سے آئیں گے, کھانا پکانے والے باورچی کون سے آئیں گے, خود طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نکاح کس حال میں ہوگا یہ بھی خود طے کرتے ہیں. پھر خیر سے بچہ ہو گیا, میٹرنٹی ہوم کون سا ہونا چاہیے یہ بھی خود طے کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا. خیر سے بڑا ہو گیا, اسکول وہی ہے تو اب میڈیم کون سا ہونا چاہیے یہ بھی خود طے کرتے ہیں. دکان کہاں خریدنی چاہیے, کاروبار کہاں کرنا چاہیے, کس موسم میں کیا لباس پہنتے ہیں اچھا لگتا ہے. بہت سردی ہے, پتلا سا کرتا پہنا تو نقصان ہو جائے گا.
जून जुलाई अगस्त की गर्मी है, कंबल ओढ़ लिया तो बदन पे दाने निकल आए। कायनात तवज्जो, जिंदगी का हर काम खुद अपनी अक्ल से करते हैं। दीन आपने मौलवी साहब पर छोड़ा हुआ है। जरा सी आवाज की तबलीग थोड़ी कंट्रोल कर। अब ठीक है, आपकी जिंदगियां दराज हो, ये प्यार है इन लोगों का, मौला की जिंदगियां दराज करेंगे। महसूस किया है तो उन्होंने आवाज को तबलीग दी है। अब बेहतर है आपकी दुआओं के साथ बस जरा सी इसकी तबलीग को कंट्रोल करें कि नफ्स लौट कर रहा है। इसमें भी जरा खुद गौर कर लीजिए, आप इसमें भी खुद फिक्र कर लीजिए। देखिए, एक बच्चे ने सवाल किया, ये बताओ बाबा कि शिया किसे कहते हैं? जवाब में ना शिया उसे कहते हैं जिसका कुरान ही और होता है। वो बच्चा 10 साल का था, 20 का हो गया, 20 से 30 का हो गया, अकीदा बन गया, वो जवाब उसके दिमाग में रासिख हो गया। शिया उसे कहते हैं जिसका कुरान, ये रिकॉर्ड जा रहा है, वर्ल्ड में जाएगा, गुफ्तगू तवज्जो से समाअत फरमाइए, जहां जहां जाए पैगाम है मेरा पहुंचे, बस यही पैगाम। फिर वो बच्चा अब 50 साल का हो गया, अब 60 साल का होकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। बेटा शिया उसे कहते हैं जिसका कुरान और होता है। कराची में रहता है, लाहौर में रहता है, सच्ची बात बता रहा हूं आपको, मिंबर पर बैठ, इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहता है वो। तवज्जो है, 50 साल गुजारे हैं, सैकड़ों मस्जिदें हैं शहर में शियों की। इतनी सी तकलीफ ना हुई कि 5 मिनट किसी मस्जिद में शियों की जाकर अलमारी से कुरान निकाल कर देखे वही है जो उसके घर में है कि नहीं। बस इतना समझता है, जरा सी फिक्र कर ले अगर इंसान, तो यकीन जानिए कि हिदायत के दफ्तर खुल जाते हैं और बहुत से नामालूम जो है वो मालूम हो जाते हैं। फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि थोड़ी सी हम तकलीफ कर लें। इंसान आसानी पसंद है, सुनी सुनाई को मान लिया, बस जैसा है वहां ठीक है, बस इतना तो सोचिए, जरा सोचिए तो सही कि आज चहलुम है मोहम्मद के बेटे का, एक कौम को परेशानी है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है? हुसैन कौन है? अली का बेटा। अली कौन है जिसको छोड़कर आप कायनात में जूते खा रहे हैं? यानी पूरी दुनिया में जो आप जलील हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि आपने अली को और उनकी औलाद को छोड़ दिया है। ये जुमला सुनिएगा, यानी मौजू जहां क्लोज हो जाते हैं, कभी एक जुमला जो है वो मौजू को क्लोज कर देता है। ये बताइए कि गदीर में अली को रसूल ने मैदान में खड़ा किया और पूरी मिल्लत मुस्लिमा से कहा मेरे बाद इस अली को मानना। क्या मुसलमानों ने माना? मुसलमान गदीर को छोड़कर शकीफा में चले गए। यानी छोड़ा था नबी ने गदीर में, लेकिन कहीं पैगाम पहुंचेगा मेरा, कहीं बात पहुंचेगी, या आप मुझे कह दीजिए, बता दीजिए, मेरे मुताले में इजाफा हो जाएगा। खैर मैं क्या और मेरा मुतालिया क्या, लेकिन कम से कम मैं जान जाऊंगा। ये बात आप मुझे बता दीजिए कि नहीं साहब रसूल छोड़कर कहां गए थे, कहां छोड़ा था आपको कि यहां खड़े रहना? छोड़ा था गदीर में, आप पहुंच गए शकीफे में। खुदा की कसम अगर आप गदीर में खड़े रहते हैं तो जो लाइट आपके पास आज आई है 500 साल पहले आ जाती है। ये आपके पास पहले आ जाती। ये हिदायत, ये उलूम, ये आसाइशें, ये टेक्नोलॉजीज पहले पहुंच जाती है आपके पास। आज आपको पता नहीं है दुनिया आपसे कितनी आगे है, आप कितना पीछे हैं। आप जहां भी हैं, चाहे दौलतमंद है, चाहे इख्तिदार में है, चाहे बादशाहतें आपके पास है, इंसानियत की कदरों के करीब नहीं हो सके आप, इसलिए कि जो इंसानियत की कदरें सिखा रहा था वो मैदान गदीर था और वहां अली नजर आ रहा था। आप
آپ نے علی کو چھوڑ دیا، اولاد علی کو چھوڑ دیا. ذرا سنیے، یہ مجلس کچھ معنی چھوڑے گی، یہ پیغام کہیں تک پہنچے گا. یہ مت سمجھیے گا کہ ایک گاؤں کی بات ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھیے گا ہم گائے سیدہ میں بیٹھے ہیں تو لہذا بات پہنچے گی نہیں. جی نہیں، یہ پوری دنیا میں گفتگو جائے گی. جا کر دیکھیے گا، آپ سے پہلے یہ تقریر دنیا میں پہنچے گی. ذوالفقار حیدر کی وجہ سے نہیں، حسین ابن علی کی وجہ سے. وہ حسین کی وجہ سے پہلے کی بات. کون ہے یہ، کس کا نام لے رہے حسین؟ کوئی نہیں جانتا اس کو. یہ ہے کون؟ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حسین سے کوئی واسطہ نہیں. کون ہے حسین؟ رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے. سنیے، اگر یہ بات گوارا نہیں ہے تو حقیقت جانیے. قانون کی کتاب ہے قرآن. حسین رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں، نص قرآن حسین خود محمد کا بیٹا ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آیہ مباہلہ بتا رہی ہے کہ حسین محمد کا بیٹا ہے. کچھ آپ کو یاد ہی نہیں رہ گیا، کچھ آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں رہ گیا. ذرا سوچئے تو صحیح، کاش آج آپ کی غلطیاں درست ہو جائیں، بھولی ہوئی باتیں آپ کو یاد آ جائیں. کل آپ نے کاندھے پر دیکھا تھا یا نہیں؟ کل آپ نے کسی اور کو دیکھا کاندھے پر؟ دیکھیے میری بات سنیے، آج آپ نے میرے کاندھے پر ایک بچی کو دیکھا. واہ واہ واہ، وہ میرا اپنا بیٹا ماشاءاللہ کاندھے پر بیٹھے. کل دوسرا آپ نے کہا کون؟ میں نے کہا میرے بھائی کا بیٹا ہے. پرسوں آپ نے دیکھا تیسرا بچہ میرے کاندھے پر بیٹھا، کون ہے؟ میں نے کہا میری بہن کا بیٹا ہے. 4 دن بعد پھر ایک بچہ دیکھا، آپ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا فلاں میرا یار ہے نا، اس کا بچہ ہے. توجہ. پھر ایک بچہ دیکھا، آپ نے کہا کون؟ میں نے کہا میرا وہ جو دوسرا والا یار ہے یہ اس کا بچہ ہے. پھر آپ ملے تو ایک بچہ اور بیٹھا تھا، آپ نے کہا یہ کون؟ میں نے کہا جو میرا تیسرا یار ہے یہ اس کا بچہ ہے. سمجھے؟ اب آپ نے کہا ذوالفقار کے کاندھے کی اوقات ہی کیا ہے، کبھی اس یار کا بچہ تو کبھی اس یار کا بچہ. توجہ ہے نا؟ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، مولا آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. اب جاہلیت صاحب اب اس بات کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. یعنی اب آپ کہیں بیٹھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب ہم نے دیکھا ہے ذوالفقار کو اس طرح کہ وہ بچہ اس کے کاندھے پر. نہیں، یہ تو روز کا معمول ہے. کبھی ایک بچہ ہے تو کبھی دوسرا بچہ ہے. ٹھیک، آپ مجھے ایک بات بتائیے، کم سے کم نہیں تو سینکڑوں یار تو ہے نا میرے رسول کے. بھائی خدا کے لیے اہم باتیں ہیں، ذرا سمجھیے گا، ذرا سمجھے. میں نے کہا تھا یہ 2-3 صفحے ہیں تاریخ اسلام کے، وہ جو بڑے امپارٹنٹ ہیں اور کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے پیش کر. سینکڑوں یار ہیں میرے رسول کے. جی ہاں، اب آپ کو 2-3 کے علاوہ نظر نہ آئے تو میری غلطی تو نہیں ہے. یار بڑے ہیں، غلام بڑے ہیں. بس مجھے ایک ساتھ کھڑے ہو جائے شیعہ ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر بتائیں کہ میں نے کبھی محمد کے کاندھے پر اس یار کے بیٹے کو دیکھا تھا. بس بتا دیجیے، فیصلہ ہو جائے گا. بتائیے حضور جہاں مصطفیٰ نظر آئے. نہیں کوشش، ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی. جی کوشش کی گئی، کوشش کی گئی. اس کو مصطفیٰ چلے بختی سے. میرا عزتوں والا رسول، رسول کیا چلا ہے کہ اللہ کی مجسم رحمت متحرک ہو گئی ہے. میں ان راہوں پہ صدقے ہو جاؤں، میں پلکوں سے ان راستوں کو چوم لوں جہاں تاجدار انبیاء گزر رہا ہے. اللہ اکبر. فضا موقع کی مدینے کی معطر ہو گئی ہے کہ یکایک بچوں نے آ کر گھیر لیا. ماشاءاللہ، ہلکا باندھ دیا چاروں چھوٹے چھوٹے. کیسے آئے وہ بچے؟ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. سب نے کہا
کوئی اتنا کوئی اتنا کوئی اتنا کوئی اتنا لگوٹیاں باندھی ہوئی ناگ بہ رہے جانے نہیں دیں گے آپ کو. کیوں؟ اب مجسم رحمت ہے کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ پہلے سامنے سے لے کے اپنے آخری عزت والے سامنے تک بسم اللہ. میں نے وعدہ کیا تھا تاریخ اسلام کا سبق نہیں ہو. میں آپ کی آپ ایسے ہی متوجہ ہیں. میں جانتا ہوں یقیناً جملہ سمجھ. یا رسول اللہ ہم جانے نہیں دیں گے آپ کو. بچوں بیچ کا اللہ کا نبی کیا چاہتے ہو؟ کیا؟ یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھیں گے. سنیے گا یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھیں گے یہاں بیٹھیں گے. دیکھیے منظر ذرا دیکھیے گا کہ اللہ کا رسول درمیان میں ہے. اللہ کا رسول درمیان میں ہے اور بچوں نے گھیرا ہوا ہے. منظر کو پھر ذہنوں میں لے کر درمیان میں اللہ کا پیغمبر ہلکا باتیں میں. اچھا ہر رنگ کا بچہ موجود ہے اور وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور جھروکوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ جنہوں نے ٹرین کر کے بھیجا ہے کہ خبردار آج بیٹھ کر آنا کاندھے پر, اور تاریخ تیار ہے لکھنے کے لیے جو کہ کیسے نہیں بٹھائیں گے. توجہ رکھیے گا. بس ذرا سا کوئی قریب آ جائے لکھ دیں گے. اگر حسن بیٹھے ہیں تو کیا, اور حسین بیٹھے ہیں تو کیا, وہ اس کا بھی بیٹھا تھا اور اس کا بھی بیٹھا تھا. کون سی بڑی بات ہے؟ وہ بھی بیٹھے تھے اور وہ بھی بیٹھے تھے. دیکھ رہے ہیں بچے کہہ رہے ہیں دیکھیں کیا کمال پلاننگ ہے. پلاننگ دیکھیے آپ. کیا کہا تم نے؟ ہم یہاں بیٹھیں گے یہاں جیسے حسنین بیٹھتے آج ہمیں بھی یہاں بچائیے گا. ادھر بیٹھیں گے پھر جانے دیں گے آپ کو ورنہ ہم جانے نہیں دیں گے. کوئی 4 سال کا, کوئی 5 سال کا, کوئی 2 سال کا لنگوٹیاں باندھے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ایک ایک رنگ کا کئی کئی نسلوں کے. مذہبی دہشت گرد یعنی ایک ایک چہرے میں کئی کئی شجرے نظر آ رہے تھے. بتاؤ رسول کیا کریں؟ وہ کہتے کہ ہم چاہے ہلکا پاتا ہلکا. ان کو ٹرین کیا گیا تھا ایسے کھڑے رہنا. دیکھیے اب کمال دیکھیے, کمال دیکھیے پلاننگ کا کمال. کیا کرے؟ اگر یہاں بٹھا لے تو تاریخ لکھ دے گی حسین کی حیثیت کیا, اور اگر کہیں کہ نہیں جاؤ یہاں سے ہٹو مجھے رستہ دو, بس رسول ذرا سا ہٹائیں گے ہاتھ سے کہ ہٹو یہاں سے مجھے جانے دو, راستہ دو. یہی ہر انسان راستہ لیتا ہے نا. تو ہم کہیں گے رحمت للعالمین ہے اور بچوں کو مار رہے تھے. یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے جی. اب اللہ نہ کرے آپ یہاں سے نکلے, خدا نہ خاصہ ایک مثال ہے. اللہ آپ سب کو, میں آپ سب کو امام ضامن کے سپرد کرتا ہوں. اس عظیم الشان اجتماع کو صاحب الزمان کے حوالے کرتا ہوں. آپ کے اہل و عیال خیریت سے جائیں. میری مائیں, میری بہنیں, بچے, بچیاں, بزرگ, جوان سب اپنے اپنے گھروں میں خیر سے جائیں. مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ کہ یہاں راستے میں بدماش کھڑے ہیں, چور, ٹھیک ہے, 10 آدمی ہیں, ٹھیک ہے, آپ جائیے گھر. آپ ایسے کیجیے یہ بندوق لے جائیے, آپ آ جائیں 10 لے کے آپ پیچھے آ جائیں. آپ کے پاس بندوق ہے, فائر کیجیے گا, بھاگ جائیں گے سب. ایسا کیسے تلوار لے جائیں اور سب کو اٹھا کے ماریے گا, دوڑ جائیں گے. طریقہ ہو سکتا ہے. ارے آپ کہیں گے یہ بندوق دیجیے 50 بھی آ جائے تو راشن کو اڑا دوں گا, چلا جائیں. ٹھیک. اچھا آپ جا رہے ہو تو شہد کا چھتا لگا ہوا ہو, اب تلوار بھی آپ کے پاس ہے, بندوق بھی ہے, لکڑی بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, اور کوئی وہ شہد کے چھتے پہ پتھر باندھے ہو, وہ شہد کی مکھیاں آپ کے پاس آ جائیں. بتائیے بندوق کیا کرے گی؟ اب بتائیے تلوار کیا کرے گی؟ تو قبلہ جو بچوں کا معاملہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کا معاملہ ہے. ارے اللہ نہ کرے کبھی کسی کے سامنے کوئی بدتمیز بچہ آ جائے,
جی یاد رکھیے گا بچے شرارتی ہوتے ہیں، سب کے شرارتی ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں اور آپ کے بھی. کسی کے گھر کا بچہ ایسا نہیں جو شرارتی نہ ہو. جی وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی شرارتیں نظر نہیں آتی. جو ہے حضور اپنے بچوں کی شرارتیں مجھے نظر نہیں آئیں گی. چودھری شفیق صاحب آئے میرے گھر پر اور رات رہ کر گئے. جب صبح چلے گئے تو میں اور میری بیوی بیٹھ کر دیکھا کتنے شرارتی ہیں ان کے بچے. وہ دیکھو وہ کھلونا یہاں توڑ دیا، وہ دیکھو پلیٹ وہاں گرا دی. ایک ایک گن گن کے بتائے جا رہے ہیں ان کے بچوں کی شرارتیں ہیں. اور خدا کی قسم پلٹ کر اگر میں یہ پوچھ لوں کہ ذرا اپنے بیٹوں کی بتاؤ، ہمارے کہاں شرارت کرتے ہیں؟ دوسروں کی شرارتیں نظر آتی ہیں، اپنے بچے کی کسی کو شرارت. لیکن یہ بھی ایک ماں باپ کی ممتا کا اور محبتوں کا کمال ہوتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بچہ شرارتی ہوتا ہے. عجیب وہ بچہ ہی کیا ہوا کہ میں کاٹن کا سوٹ پہن کے آپ کے گھر آؤں اور آپ کا بچہ پیپسی لے کر میرے اوپر نہ گرا دے تو پھر بچہ ہی کیا ہے حضور. اور دسترخوان پہ اگر وہ سالن کا ٹونگا پلٹ نہ دے تو بچہ ہی کیا ہوا، مجھ میں کیا ہوا. ان باتوں سے آپ چڑا نہ کریں اور برا نہ سمجھا کریں. یہ تو بچپنے کی ادائیں ہے. بچے سب سے شرارتی ہوتے ہیں، جملہ سنیے، لیکن ہر گھر کا بچہ بدتمیز نہیں ہوتا ہے. بدتمیز اسی گھر کا بچہ ہوگا جو گھر والے بدتمیز ہوں گے. تو کچھ کہا میں نے آپ کے سامنے، جو رسول کو گھیر کے کھڑے ہیں وہ اس گھر سے نکل کر آئے جن کو معلوم بھی نہیں تمیز کے معنی کیا ہوتے ہیں. حسین کی جلن میں، حسین کے حسد میں آئے کیا کرے گا میرا رسول. معاملہ وہی ہے جو شہد کی مکھیوں والا ہے. اب ذرا سوچئے صحیح ذرا سوچئے کہ پیغمبر کیا کریں. جو سب تھک گئے تو میں نے ہاتھ سے کوئی اوپر پڑی نہیں ہے آج اب پہلی مجلس میں شریف ہو رہے ہیں. اللہ ان کی زندگیاں دراز کرے. بڑی محبتیں حاصل ہیں مجھے اور میں ان روایتی بزرگوں کا بے پناہ احترام بھی کرتا ہوں اور ان کی زندگیوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. جی ہاں ان کی محنتیں ہیں عزاداری، ان کی کوشش، انہوں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا. مولا حسین کو دل میں بٹھانے کے لیے بہت سی سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے اور بہت سی منزلوں سے گزرے ہیں. تو اللہ ان سب کو سلامت رکھے. یہ ایک شیلٹر ہے، ایک چھاؤں ہے، ایک امبریلا ہے ہم نوجوانوں سارے لوگوں کے لیے اور میرے نوجوان دوستوں. اب کرے گا میرا رسول، ذرا سوچے تو صحیح معاملہ کتنا گمبھیر ہو گیا ہے. بڑا سینس یہاں بٹھا نہیں سکتا ہے، ان کو ہٹا نہیں سکتا. وہ ہاتھ لگایا، انہوں نے لکھنا دیکھا رحمت للعالمین بنے پھرتے تھے اور میرے والے کو بھی تھپڑ مارا تھا اور اس کو بھی دھکا دیا تھا. بدتمیز بچے کی ایک اور بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ نے سرے راہ سے کہہ دیا کہ بیٹا بدتمیزی نہ کرنا ہے، چلو جاؤ اپنے گھر جا کر. وہ اس طرح نہیں وہ مٹی میں گر کے دو چار لاتے ادھر ادھر مارے گا، کپڑے پھاڑ کے گھر ہوتا ہوا پہنچا. انہوں نے مجھے مارا ہے. بدتمیز بچوں کا ہاں یہ فن ہوتا ہے، ہوتے چھوٹے چھوٹے ہیں جو بدتمیز گھروں کے. اچھا پھر بے وقوف ماں باپ ان کے کہنے پر لڑنے بھی چلے جاتے ہیں. توجہ ہے. تو اس سے کئی خطرناک بچے تھے. پیغمبر ہاتھ لگا کے وہ گر جاتا، ہائے میری ہاتھ، میرے ہاتھ ٹوٹ گیا اور میری ٹانگیں ٹوٹ گئی تو گلے مصیبت ہی پڑ جانی. تاریخ لکھ رہی ہے میرے رسول کا عمل ہے. توجہ بچوں مجھے جانے نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے. ہم تو یہاں بیٹھیں گے. یہاں ایک مرتبہ حسین کے نانا نے سارے بچوں کو دیکھ کے کہا اچھا یہاں بیٹھو گے ادھر میرے کاندھے پر. ہاں. رسول نے اپنا ہاتھ قبا کی جیب میں ڈالا. توجہ جب ہاتھ باہر آیا مٹھی پر بچوں کے درمیان لائے گئے. سارے بچے رسول کے ہاتھ پہ جھک گئے. رسول نے ایسے ہاتھ کھولا، کھجوریں رکھی ہوئی تھی. کھجوریں توجہ کھجوریں. کہا بچوں یہاں بیٹھو گے کہ کھجوریں کھاؤ گے. میرے توجہ ہے بولے یہاں بیٹھو گے کہ کھجوریں کھاؤ، یہاں بیٹھو گے یا کھجوریں کھاؤ گے. اب اگلی بات آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن کے بچے ہیں
آپ بچوں کو نہ جانتے ہو تاریخ میں، انہیں تو اچھی طرح جانتے ہیں. بحضور علی سب نے کہا نہیں ہم تو کھجوریں کھائیں گے. رسول نے کہا لو کھجوریں لے لو. قبلہ تھوڑی سی کھجوروں پر بہت سارے بچے بہت دیر تک لڑتے رہے اور پیغمبر قبا کا دامن کاندھے پر ڈال کے گھر آ گئے. میرے عزت محترم سامعین، جو بچے کھجور اور مہر نبوت میں فرق نہیں جانتا وہ یہاں بیٹھے گا. یہاں وہ بیٹھے گا. حضور توجہات رکھیے گا، بڑے اہم نتیجے ہیں جو دو آپ کے لیے آ رہے ہیں. غلطی کیسے سدھاری جا سکتی ہے، غلطی کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے. کہیں تو پیغام پہنچے گا، کہیں شاید ہدایت کا چراغ روشن ہو جائے. ہاں دیکھیے بیٹھنے والا بیٹھا ہے. اور میں نے کہا فکر کیجئے، کبھی کبھی معاملات کو یوں آ کر دیکھیے. تسبیح شروع ہوئی ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. خدا کی قسم 1000 جنم لے ہم تو میرے عزتوں والے رسول کی ایک تسبیح کے برابر تسبیح نہیں ہماری. اے ہماری نماز کیا، پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے. یہ اس رسول کی نماز ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو آیتیں بھیج رہا ہے. میرے حبیب اتنی بھی نہ پڑھ نماز ہے کہ تیرے پیروں پر ورم آ جائے. اور آج وہی اللہ ہے 3 بار تسبیح ادا کر کے عزتوں والا رسول سجدے سے سر اٹھا رہا ہے کہ جبریل بازو تھام کر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ بات تو درود و سلام اللہ کا پیغام آ گیا ہے. کیا پیغام ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھا. ذرا دیکھیے گا، میں ایک منزل کی طرف لے جاؤں گا ان لوگوں کو جو ڈیپلی انوالو ہوتے ہیں ان واقعات سے. میرے حبیب کہیں سنیے گا سمجھ میں آئے گا. میرے حبیب سجدے سے سر نہ اٹھانا. جبریل کب تک؟ کہا وہ کہہ رہا ہے جب تک. ماشاءاللہ آپ سب نمازی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب نمازی بیٹھے ہیں. غلطی کا شاہ صاحب کوئی ہماری غلطی درست ہو جائے. سب نمازی بیٹھے ہیں. آپ نماز میں ایک مرتبہ کہتے ہیں سجدے میں. نماز کے جتنے بھی رکن ہے، مشکل ترین رکن ہے سجدہ، اصلی ترین رکن ہے سجدہ. کیوں؟ سجدہ کرنے والے ہی جانتے ہیں. رکوع میں رہیے برداشت ہوتا ہے، قیام میں ٹھہر جائیے برداشت ہوتا ہے، لیکن سجدے میں زیادہ رکنا فزیکلی انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. اس لیے عظیم ترین رکن ہے کہ سجدہ. اور میر تقی میر نے کہا تھا امام حسین کے بارے میں، سجدہ اس آستہ کا نہ جس کو ہوا نصیب. حسین کے دروازے پر اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکا، سجدہ اس آستہ کا نہ جس کو ہوا نصیب، وہ اپنے اعتقاد میں انسان ہی نہیں ہے. تو میں بہت زیادہ ان کو بٹھاؤں گا بھی نہیں اور خدمت بھی نہیں دوں گا، لیکن بس صرف کی فرمائش ہے وہ فرمائش کرنا چاہتا ہوں. لیجیے حضور یاد آپ بھی کر کے دیکھیے گا. ایک مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ 7 مرتبہ مستحب ثواب پڑتا ہے. اب لوگ ابھی جو مغرب کی نماز پڑھے تو ترنت تجربہ کیجیے گا. سنی شیعہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اس واقعے سے نہ سنی نے انکار کیا ہے نہ شیعہ نے انکار کیا ہے. نمازوں کے لیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی. خدا کی قسم اگر آپ 10 مرتبہ کہیں گے پھر کھڑے ہو کے نماز تمام کریں، آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیں، آپ کے چہرے پر آنکھوں میں خون آ جائے گا، چہرہ سرخ ہو جائے گا. 20 بار پڑھے گے چہرے پر ورم آ جائے گا، چہرے پر ورم آ جائے گا. پیغمبر نے 72 مرتبہ پڑھا. ذرا سنیے، جب رسول کے پیروں میں ورم آیا، ہلکا سا ورم، فوراً آیت آ گئی حبیب نماز پڑھ، مگر میری اتنی بھی نماز نہ پڑھ کہ تیرے پیر سوج جائیں. میں تیرے سوجے ہوئے پیر دیکھ نہیں سکتا. میرے اللہ جس کے پیروں کا اتنا خیال آج اس کے چہرے پر ورم آ گیا ہے، آج اس کے چہرے پر ورم آ گیا. کھیل نہیں ہے،
تماشا نہیں ہے، 72 مرتبہ پڑھ دینا سجدے میں، ماشاءاللہ سجدہ گزار لوگ بیٹھے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور جب 72 مرتبہ تو خود اتر گئے، خود اترے ہیں تو سجدہ تمام ہوا۔ سمجھیے عزت حسین کیا ہے جسے آپ بھول بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس کافی ہے، جی نہیں، جی نہیں، غلطی ہو رہی ہے۔ ایک غلطی غدیر میں علی کو چھوڑ کر کی تھی آپ نے، غلطیاں بڑھ رہی ہیں آپ کی، جو آپ کو پوری دنیا میں مسلمان کے بجائے دہشت گرد کہلوا رہی ہے۔ ان غلطیوں کو سمجھیں آپ۔ خود اتر آئے، خود اتر آئے، لپٹ گیا نا اور سینے سے لگا، دیکھیں بھاری بزم ہے اور سینے دیکھیں چہرہ سوچا، میری جانیں قربان، آنکھوں میں لہو ہے، سرخ ہو گئی ہے، پسینے پسینے ہے نبی، نماز تمام کی اور سینے سے لگا اور رخسار چومے، منہ چوما بچے اور سامنے ایسے چہرہ کر کے کہا اب راضی ہے نانا سے، اب خوش ہے، تیری عزتوں کے قربان ہے۔ سمجھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کچھ کہہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے، حضور علی اس کی کوشش ہے کہ یہ راضی رہے میرا نبی، قرآن کی آیت ہے قولہ، میرے حبیب میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا کہ تو راضی ہو جائے گا، یعنی اس کی کوشش ہے کہ یہ راضی ہو اور مصطفیٰ کی کوشش ہے کہ حسین راضی ہو۔ راضی ہے نا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان نعرہ حیدری، تو راضی ہے نا میری جان؟ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بس اس کے بعد ایک نتیجہ ہے، تو راضی ہے نا بیٹا، تو راضی ہے نا بیٹا، تو لپٹ گئے نانا سے، اپنی مرضی سے اترا ہے نا بیٹا، تو نانا کو دیکھ کر کہا نانا بھری مسجد میں لاج رکھتی ہے حسین کی، اے نانا اتار دیتے آپ اس جاتے سجدے سے، حسین کی عزت کیا رہ جاتی ہے، بڑی زحمت بھی حسین نے نانا، بڑی لاج رکھی، ذرا سمجھیے اس کو، سمجھیں گے خدا کی قسم حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی، اسلام سمجھ جائیں گے۔ اب مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہاں غور کیا جائے، یہاں سے غور کیا جائے۔ آپ کے حسین کو علم الغیب تھا، غیب جانتے تھے؟ جی جی، بچے کیا جانتے تھے؟ اچھا، تو وہ جانتے تھے کہ کربلا جا کے مارے جائیں گے؟ ہمارے بچے کہتے جی ہاں، وہ ان کو معلوم تھا۔ تو پھر اس کا مطلب جان بوجھ کے موت کے منہ میں گئے، ہلاکت کی موت۔ یزید کے بندر جیسی شکل والے وکیل ٹی وی پہ آ کر آج کل کے درس دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ کہا آپ کے سامنے، میں نام لے سکتا ہوں؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، میں اس کے نام لینے کے بجائے اس کی اصل کیوں نہ بتا دوں؟ آپ شکل دیکھ لیجئے، اگر بندر کی اولاد نہ نظر آئے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے۔ حسین کا دشمن، یزید کا وکیل، بندر جیسی شکل، اولی الامر ہے، یزید اولی الامر ہے، حسین نے اولی الامر کے خلاف لڑائی کی ہے، ہلاکت کی موت، جان بوجھ کے مرے۔ اب کیا بچے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچے گھبرا جاتے ہیں، پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہاں انہیں علم غیب تھا، وہ جانتے تھے کربلا میں جا کر ہم شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، تو پھر جان بوجھ کر موت کے منہ میں گئے، تو یہ تو ہلاکت کی موت ہے۔ سنیے، جو پہلے کہہ چکے ہیں وہی ٹھیک ہے، جہاں آواز جا رہی ہے وہی ٹھیک ہے۔ میرے حسین کو سب کچھ معلوم تھا، جان بوجھ کر گئے ہیں، لیکن ہلاکت کی موت نہیں، عزتوں والی شہادت کی موت ہے۔ مثال سن لیجئے کہ یہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانا ہلاکت ہے یا شہادت؟ سنیے، میرے ملک کی لڑائی ہو رہی تھی میرے دشمن ملک کے ساتھ، کہ یکایک پلہ میرے دشمن ملک کا بھاری ہو گیا، ہماری ساری پلاننگ فیل ہو گئی، ہمارے سارے ہتھیار بیکار ہو گئے،
یہاں تک کہ ہماری ہار سامنے نظر آنے لگی، ہماری بربادی کے آثار نمودار ہو گئے، اور سارے تجزیہ نگاروں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پاکستان کی ہار جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اب کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں کہ پاکستان جنگ میں دوبارہ داخل ہو جائے اور جنگ جیت سکے۔ ہمارے فوجی گرفتار ہو گئے، ہمارے بڑے بڑے آفیسر پکڑے گئے، ہمارے پاس خزانہ، ملک، ہتھیار سب کچھ ختم ہو گیا، سب سارے جنرل پریشان ہو گئے۔ تو پھر فوج کے کمانڈر نے پوچھا کہ بھئی اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ بالکل ہار کے آثار سامنے ہیں، کوئی طریقہ تو ہو کہ کسی طرح سے ہے وہ ہمارا ملک بچ جائے۔ اب کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامنے جو ہے سرحدوں کے وہ سامنے والا جو کیمپ ہے وہ بڑا خطرناک ہے دشمن کا۔ کیوں؟ کہا اس میں دشمن کا سارا دماغ جمع ہے، اصل میں ساری پلاننگ وہیں سے جا رہی ہے، تو کہا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا سر وہ کیمپ اس پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ نہ اس کیمپ تک کوئی مشین گن جا سکتی ہے، نہ ٹینک جا سکتا ہے، نہ توپ جا سکتا ہے، وہاں تک کوئی جا نہیں سکتا۔ جب تک یہ کیمپ ہے اس وقت تک ہمارے لیے خطرہ بہت بھیانک ہے، اور اس کیمپ کی وجہ سے ہم جنگ ہار رہے ہیں اور ذلت ہمارے سامنے ہمارے مقدر میں آ رہی ہے۔ چونکہ یہ کیمپ ہے یہیں سے دشمن ساری پلاننگ تیار کر رہا ہے، سارے منصوبے یہیں سے بنا رہا ہے، اس کیمپ کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ کیمپ تباہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک کا ایک سپاہی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر میں جا کر وہ کیمپ تباہ کر دوں تو کہا تم کیسے جاؤ گے؟ وہاں تو ٹینک توپیں نہیں جا سکتی، کرنا چاہیں میں کسی ٹینک توپ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کہا بس ایسا کیجئے کہ میں خود اکیلا جاؤں گا اور پیدل ہی جاؤں گا اور ٹینک کو تباہ کر دوں گا، یہ تو طے ہے، دشمن کا دماغ برباد ہو جائے گا، پلاننگ منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے جنرل نے پوچھا مگر تم کیسے برباد کرو گے جا کر؟ کہا بس آپ ایسے کیجئے کہ میری باڈی سے بم باندھ دیجئے، بم باندھ دیجئے، پھر کیا کرو گے؟ کہا میں اندھیرے میں کرالنگ کرتا ہوا وہاں جاؤں گا، دشمن کے کیمپ میں جا کے بم کو بلاسٹ کر دوں گا، دشمن کا سارا کیمپ جو ہے تباہ ہو جائے گا، منصوبوں پر پانی پھر جائے گا۔ تو ہمارے آفیسر نے کہا مگر بم پھٹنے کے ساتھ تم بھی تو مر جاؤ گے۔ تو سپاہی نے کہا میں تو مر جاؤں گا مگر میرے ملک کی عزت تو بچ جائے گی۔ سمجھیے گا میرے بہت، ہاں میں مر جاؤں گا مگر میرے ملک کی آبرو تو بچ جائے گی۔ تو لوگ سب بم باندھے جا رہے ہیں اور وہ چلا ہے، اور خدائی یہ سب وہ جا رہا ہے کہ بڑے بڑے آفیسر اسے سلوٹ کر رہے ہیں، اسے سلوٹ کر ارے کوئی تو روکے کہ ہلاکت کے لیے جا رہا ہے، اسے پتا ہے جا کر مر جاؤں گا، اسے سلام کر رہے ہیں۔ نیچے اندھیرے میں نکلا، وہ کرالنگ کرتا ہوا پہنچا، ایک دھماکہ ہوا، دشمن کا سارا کیمپ برباد، ساری پلاننگ، سارے منصوبے تباہ۔ اب صبح جو اخبار چھپے ہمارے ہاں تو ہر اخبار کے پہلے صفحے پر اسی سپاہی کی تصویر اور شہ سرخیاں لگی ہوئی۔ ارے ایک سپاہی نے پاکستان تو ہار رہا تھا مگر ایک سپاہی نے جان دے کر اپنے ملک کی آبرو کو بچا لیا۔ اس سپاہی کے قصیدے، اس سپاہی کی تعریفیں، اس سپاہی کو تو چھوڑیے، ٹی وی کے چینل، اخبار کی تحریریں یہ بھی لکھ رہی ہیں ارے اس سپاہی کی ماں کو بھی ہمارا سلام، ارے اس سپاہی کے والد کو بھی ہمارا سلام، جس نے ایسا ثبوت پیدا کیا کہ جس نے جان دے کر، توجہ دیکھیے کوئی تک تو نہیں رہے میرے محترم صاحب، تقریر تمام ہو رہی، تقریر تمام، جس نے جان دے کر ہمارے ملک کی آبرو کو بچایا، ورنہ ہمارا ملک جو ہے بے آبرو ہو چلا تھا۔ حضور ہمارے اخبار تعریفیں کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور وہ ممالک جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اس کی تعریفوں میں اخبار چھاپ رہے ہیں۔ ہاں پاکستان پہ برا وقت آیا تھا مگر کیا کہنے ایک سپاہی کے، اس نے جان دے کر پاکستان کی عزت کو بچا لیا۔ ہمارا ملک بھی اس کی تعریفیں کر رہا ہے، ہمارے دوست ملک بھی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ہاں ایک ملک ہے جس کے صبح اخبار میں اس سپاہی کی برائی لکھی ہے، وہ ملک وہ ہے کہ جس کا منصوبہ اس سپاہی نے خاک میں ملایا۔ اس ملک نے لکھا ہم پاکستان کو ہرا تو دیتے مگر کیا کریں، ارے ایک سپاہی نے آ کر ہماری ساری پلاننگ پر پانی پھیر دیا، ہمارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ کربلا میں زہرا کے لال نے اسلام کی خیرت کو بچایا، انسانیت کی آبرو کو بچایا۔ اب پوری کائنات کے مسلمان حسین کی تعریف کر رہے ہیں، وہ لوگ جو
السلام کے دوست ہیں، وہ حسین کی تعریف کر رہے ہیں، آگ اس کے کلیجے میں لگی ہے جس کے منصوبے حسین نے خواب میں ملائے۔ سوچا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ وہ تڑپ رہے ہیں جن کے ارادے، جن کے منصوبے، اور کیا منصوبے تھے ان کے؟ منصوبے تھے غیرت کے خلاف، منصوبے تھے، سازشیں تھیں عزتوں کے خلاف۔ کیا کہنے سیدہ کے لال، میرے سجدے قبول فرما، میرے سجدے قبول کر، کیا کمال کر دکھایا۔ یہ یزید کے وکیل، جہاں یزید کہوں وہاں آپ بے غیرتی سمجھیں، اصل میں یہ بے غیرتی لانا چاہتے ہیں جو یزید نے کیا تھا، بہن بھائی کی تمیز ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، ماں بیٹے پر حلال ہے، پھوپھی بھتیجے پر جائز ہے، یہ یزید نے کہا تھا۔ یزید کے وکیل وہی کرنا چاہتے ہیں، وہی کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے میرے محترم سامعین، آج آپ نے دیکھا یزیدیت بے قرار ہے، تڑپ رہی ہے، آ جائے کسی طرح آئے، لیکن جانتے ہیں یزیدیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یزیدیت کیوں بے جوہا، کس لیے برباد ہے؟ یہ حسین کا ماتم، اس کے پیچ و تاب بیکار، یہ حسین کا ماتم، یہ حسین کا ماتم۔ جہاں حسین کے ماتم کی مخالفت ہو، توجہ رکھنا حضور، سمجھنا آواز یزیدی کیمپ سے آ رہی ہے۔ اب یزید کے توجہ درمیان اگر کوئی شے حائل ہے تو وہ ماتم ہے، دلیل دینی پڑے گی، ایسے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سنیے، کبھی آپ نے سوچا یہ ماتم آپ کر رہے ہیں یہاں ایسے مجرے کرائیں، طوائفیں ناچے، گانے بجے، سال بھر کسی کو اعتراض نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ کہیے ہم نے مجلس ماتم کرانا، پہلے اس تھانے میں جاؤ، پہلے ڈی سی کے پاس جاؤ، پہلے اس سے اجازت لے کر آؤ۔ ارے یہ ماتم ادھر میں نے کیا ہے، یہاں کسی کو تکلیف کیا ہے؟ بھائی اگر میں یہاں مار لوں مار، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سینہ میرا ہے، ہاتھ میرا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ سنیے، کبھی آپ نے دیکھا ہو چھری ماری ہے تو اپنے بدن پر، کٹا ہے تو اپنا بدن، کسی تو دوسروں کو تکلیف کیا ہے؟ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ میرا جب جلوس نکلے یہاں سے ہمارے ماتمی، تو جتنے برادران اہل سنت والجماعت ہے، مثال کے طور پہ وہ تو بھائی ہیں ہمارے ساتھ، مثال دے رہا ہوں، یعنی جو شیعہ نہیں ہے ان سے دروازے کھٹکھٹا کے مجھے ذرا باہر آؤ، 20-25 آدمی باہر نکالو۔ کیوں؟ ہم شیعوں نے جلوس نکالا ہے حسین کا، تم بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، ہم اپنے ہاتھوں سے تمہارے سینے پہ ماتم کریں گے، ہم ذرا ماتم کریں گے تو ذرا باہر آؤ، اپنے قمیضیں اتارو، ہم اپنے ہاتھوں سے تمہارے سینے پر ماریں گے۔ تو خدا کی قسم ہمارا گریبان پکڑ لیجیے، اگر ایسا کہیں تو گریبان پکڑ لیجیے، یا ذرا قمیضیں اتارو، ہم نے زنجیر زنی کرنی ہے، تمہاری کمروں پر چھریاں ماریں گے۔ کبھی کیا ہے؟ نہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے سینے پر ماتم کیا ہے، پھر پریشانی کا ہے۔ ٹوٹی براڈ وے میں جلوس نکلا لندن میں 10 محرم، -30-40 سردی تھی، نوجوان دوست اللہ زندگیاں دے ان کو، اولیاء اللہ صفات ہوئے، -30-40 میں قمیضیں اتار کے ماتم کر رہے تھے۔ تو صبح جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ یہ تھی کہ جتنی زور سے یہ اپنا ہاتھ مار رہے تھے سینے پر، ماتمی جتنی زور سے ہاتھ مار رہے تھے، اگر اتنی زور سے یہ ہاتھ کسی دوسرے کے سینے پر مارا جائے تو اسے ہاسپٹل پہنچانا پڑے گا، اسے ہاسپٹل پہنچانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ انسان کے بدن کا سب سے سینسیٹیو ٹیشوز جو ہیں وہ سینے کے ہوتے ہیں، چیسٹ کے ٹیشوز سب سے سینسیٹیو ہوتے ہیں، یعنی جو پرتیں ہیں کھال کی پرتیں وہ سب سے حساس ہوتی ہیں سینے کی، لہذا اتنی زور سے اگر ہاتھ کسی کے سینے پر مار دیا جائے تو اس کے چیسٹ ٹیشوز پھٹ جائیں، اور جہاں چیسٹ ٹیشو پھٹ جائے وہاں کینسر اور خدا نخواستہ دیگر بیماریاں آ جائیں۔ اور تیسری بات لکھی وہ یہ کہ اگر اتنی فورس سے کسی دوسرے کے سینے پر ہاتھ مارا جائے، ایک ہاتھ،
تو اس کی ہارٹ بیٹنگ ڈسٹرب ہو جائے گی، دل کا دھڑکنا. سن رہے ہیں میرے محترم صاحب؟ سن رہے ہیں میرے محترم صاحب؟ اس کے دل کا دھڑکنا، 3 چیزیں ہوں. ایک تو ہارٹ بیٹنگ ڈسٹرب ہو جائے گی، خلل پڑ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیشوز پڑ جائیں گے. توجہ ہے؟ اور تیسرا یہ کہ اسے ہاسپٹل پہنچانا پڑے گا. اب وہ ماتمی کھڑا ہو جائے جو اپنے ہاتھ گن کے بتائے کہ میں نے آج جلوس میں اتنے ہاتھ مارے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ایک ہاتھ مارا جائے. اچھا وہ ماتمی دکھائیے جو کہہ رہا ہو کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہاتھ آہستہ سے ماروں. نہیں، ہر ماتمی کے سر پہ قرآن رکھ دیجئے، وہ کہے گا میں چاہتا ہوں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ استعمال کروں. سنیے سنیے حضور سنیے میرے سنی سیاہ دوست، جہاں جہاں برادران اسلام، تمام برادران اہل سنت والجماعت، خدا را غور کرے، فکر کرے میرے دوست. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں فکر کرے. یہ ماتم حسین کا زندہ معجزہ ہے، معجزہ. بھائی بیٹا ماتمی ذرا بتانا میں غلط ہوں تو ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتا دو کہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں، غلط ہے. میرے ماتمی دوست کہ آپ کو درد ہوتا ہے یا ہاتھ مار رہے ہیں، وہ مجھے بتا دے، شاید میں غلطی کر رہا ہوں. نہیں، میرے سنی دوست ماتم کرتے ہیں، وہ بتائیں کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی طاقت سے مارا جائے تو آدمی ہاسپٹل پہنچتا ہے. تو پھر حسین کا زندہ معجزہ ہے ماتم کہ حسین کے ماتمی ہاتھ اپنے سینے پہ مار رہے ہیں اور تماچا یزید کے رخسار پہ لگا. زنجیر اپنے وجود پر، اپنی کمر پر مارتا ہے. شہ رگ یزیدیت کی کاٹ رہا ہے. درد اسے ہونا چاہیے تھا، جی کوئی اور رہا ہے. یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم کوئی کر رہا ہے، درد کہیں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بیگانوں کسی کے فتووں میں نہ آ جانا. یاد رکھنا جو حسین کے ماتم کا نہیں وہ کسی کا نہیں. یاد رکھنا آواز محل سے آئے، چھوپڑی سے آئے، امام باڑے سے آئے، محراب سے آئے، بولنے والا فقیر ہو، امامہ ہو، جو حسین کے ماتم کو جانتا ہے وہی جانتا ہے غیرت کے معنی کیا ہے. یا کھڑے ہو کر بتاؤ کوئی روک لے گا یزیدیت کو؟ بتاؤ کس میں دم ہے. حسین یا حسین کا ماتم سینے سے لگا لیا. 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. راضی ہو گیا نا بیٹا؟ میں نے تو نہیں اتارا، اپنی مرضی سے اترا ہے نا. نانا کی جان خوش ہے نا؟ دونوں باہیں نانا کی گردن میں، چھوٹا سا نانا کا رخسار. بھری مسجد میں آبرو رکھ لی نانا. اگر آپ سجدے سے اٹھ جاتے مجھے گرا دیتے، میں کیا بگاڑ لیتا. بھری مسجد میں لوگ کہتے آیا تھا بڑے زور سے، کمر پہ بیٹھنے، پشت پہ بیٹھنے. اے نانا، بھری مسجد میں حسین کی عزت رکھ لی، چہرے پہ ورم آ گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، تکلیف پہنچی. لو وعدہ کرتا ہوں نانا، 72 تسبیح پڑھی نا آپ نے. لو نانا پھر آپ کا بیٹا وعدہ کرتا، تیرا دین بچانے کے لیے میں بھی اپنے کلیجے کے 72 ٹکڑے لے کر لے وعدہ کرتا ہوں نانا اس طرح بچاؤں گا تیرا دین. یہ نمازیں اس طرح بچا جاؤں گا نانا، قیامت تک ظالم سر پٹک کے مر جائیں گے، تیرے دین پہ آنچ نہیں آئے گی. بس کبھی سوچو تو صحیح، آج اس غریب کا چہلو میں جو محمد کے کاندھے کا سوار ہے، جو بنص قرآن رسول کا بیٹا ہے،
جو رسول کی عزتوں والی بیٹی کا بیٹا ہے، اس بیٹی کا بیٹا ہے جس کے احترام میں نبیوں کا نبی کھڑا ہوا۔ تعجب نہیں ہوگا مجھے کہ مسلمانوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ آج سڑکوں پر گاڑیاں سجی ہوئی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، گاڑیاں مل رہی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور قسم اٹھوا لیجیے، کلیجہ کٹ رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے، جن کی شادیاں ہیں وہ عیسائی نہیں ہیں، جو شادیاں آج کر رہے ہیں یہودی نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لو فقیر ممبر پر بیٹھا ہے، یہ ممبر حسین ہے، حسین کا عزتوں والا ممبر ہے، سید مجلس کروا رہے ہیں، عزادار ماتمدار بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حسین کے دفن کفن کی رات ہے، حسین کے دفن کفن کا دن ہے، چہلم ہے میرے مولا کا۔ لو سن لو، آج جتنے نکاح ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی آباد ہونے والا نہیں۔ آج جتنی شادیاں ہوئی ہیں سب کا انجام طلاق ہے۔ لو سن لو، اس لیے کہ رسول کا گھر اجڑ گیا، کاہے کی محبت ہے رسول سے؟ بس لا الہ الا اللہ محمد ایک قوم نے ٹھیکے لے رکھا، بس اس قوم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، باقی کسی کا تعلق نہیں، کسی کا تعلق نہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ارے گاؤں میں کسی کے گھر کلیہ ہو جائے، کوئی مر جائے، سارے کام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، چودھری ہے گاؤں کے، منہ دکھانا ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو غصے میں گاؤں سے نکالتے ہیں، ان کا اتنا خیال۔ اور جس محمد کے اسلام کے دائرے میں رہتے ہو وہ بھی اسے نکال دے گا جو آج پرسے کے لیے نہیں آئے گا، جو آج پرسے کے لیے نہیں آئے گا۔ بس ماتمداران حسین بعد میں شفیع برآمد ہونی ہے، جی بات آئیے پڑھنا ہے، میں بسا کے بعد میں کیا برآمد، علم برآمد ہونا ہے، شفیع بھائی کیا برآمد جائے، اختتام کریں۔ شفیع وغیرہ تو کوئی نہیں نا، میں اس لیے پیشہ تھا کہ میں اس مضمون کو ٹچ نہ کروں، آداب ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کی زندگی دراز کرے۔ بھائی تکلیف ہو چکو تو معافی، مولا زندگی آپ کو آپ کی دراز کرے۔ بس میں گفتگو تمام کر چکا، بس تھوڑا سا پرسا ہے۔ عزاداران حسین، ماتمداران حسین، لوگ آل محمد قید سے رہا ہو رہے ہیں، لوگ دربار میں حداد کو بلایا گیا ہے، لوہار کو، معلوم ہوتا ہے سجاد کی زنجیریں کٹنے والی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداروں، آج تو کٹے گا۔ ان غریبوں کا پرسہ قبول کرنا جن کا کوئی چہلم کرنے والا نہیں رہ گیا، ان غریبوں کا پرسہ میری طرف سے آپ سب کو پرسہ ہے۔ آؤ سید، ہم سب مل کر یہ پرسہ حسین کے بیٹے امام زمانہ کی بارے اے مولا 72 کا پرسہ قبول کروا دے، اے میرے آقا 72 کا پرسہ۔ زندگیاں آپ کی دراز، کبھی کوئی غم نہ دیکھے، کبھی کوئی غم نہ دیکھے، سلام دیا ہے، شاد و آباد رہے امام زمانہ، سوائے غم مظلوم کربلا کے کبھی آپ کو کوئی غم نہ دکھائے۔ لوگ کچھ ہلچل ہے دربار میں، حداد بلایا جا رہا ہے، زنجیریں کٹیں گی آج سجاد کی، مجمع بڑھنے لگا ہے دربار میں، وہ زنجیریں۔ اچھا اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ حکم دیا ہے جناب سید ربانی صاحب کہ ذرا سی تفصیل بیان کرے، اللہ آپ کی عزت میں بھائی اضافہ کرے، مولا آپ کے وقت اور روشن کرے۔ لو چاہتا تو نہیں تھا لیکن اب بھائی کا حکم پورا کر دو۔ یہ توق کیا چیز ہے؟ عزاداروں،
10 محرم حسین قتل ہوئے، 11 محرم باپ کی لاش پر آ گئے، اور باپ کی لاش پر آ کر پھپھی کو دیکھ کر کہا پھپھی اماں میرا بابا، کہا بیٹا میں نے طلعہ زینبیہ سے دیکھا تھا، یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے، یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے، باپ کی لاش کو دیکھ کے سجاد نے ماتم شروع کیا، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، ہتھکڑیوں سمیت سجاد نے ماتم کیا، عمر بن سعد نے آواز دی سجاد کا ماتم روکو، زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا، سجاد کا ماتم۔ عزاداروں ایک توق لائے گئے، توق کیا چیز ہوتی ہے؟ جوانوں تمہارے ماں باپ تمہاری خوشیاں دیکھیں، غصے کا دن ہے، توق لوہے کا ایک کڑا، لوہے کا ایک توا جس کو بیچ میں ہول ہے اور اس کے درمیان لوہے کی ایسے کیلیں لگی ہوئی ہیں، درمیان میں ایسے کیلیں، وہ توق سجاد کی گردن پہ پہنایا، لوہے کی کیلیں سجاد کی گردن پہ پیوست ہو گئی، پیوست ہو گئی، عزاداروں ادھر کیلیں پیوست ہوئی، ادھر سجاد کا ماتم بڑھ گیا، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے میرا بیمار امام، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، سجاد کا ماتم بڑھا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، سجاد کے ساتھ شہدانیوں نے بہن شروع کی، شمر کی آواز آئی، سجاد کا ماتم روکو، کہا گلے میں توق پہنایا لیکن ماتم نہیں، مولا تمہیں کبھی نہ رلائے کسی، مظلوم ہے کربلا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، اولاد کی خوشیاں دیکھتے ہیں، توق پہنایا، سجاد کا ماتم نہیں رکا، عزاداروں مجھے معاف کر دینا، پھر ایک پتھر لائے، موٹا پتھر، وزنی پتھر، اس کو درمیان سے ہول کیا گیا، توق کے اوپر وہ پتھر سجاد کی گردن میں پہنایا، پھر سجاد کی ہتھکڑیاں کھولی، ہتھکڑیاں کھول کے بلا تشبیہ سجاد کا ایک ہاتھ پتھر کے ایک کونے سے باندھا، دوسرا ہاتھ پتھر کے دوسرے کونے سے، وزنی پتھر، مجھے سادات میرے سادات معاف کرنا، جیسے پتھر گردن پر آیا، حسین کا بیمار بیٹا